وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے ساتھ ایک اور ملاقات کا موقع میسر فرمایا۔ اس خیر کی مجلس میں کچھ سیکھنے سکھانے کی بات شامل ہو، اور آغاز میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ تاخیر ہونے کی وجہ سے، ورنہ حقیقتاً آج تو جس انداز سے میں نے اپنی پلاننگ کی تھی تو میں نے آج نماز سے کافی پہلے پہنچنا تھا، لیکن بہرحال راستوں کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، قدر اللہ ما شاء فعل۔ تو پہلے تو اس پر معذرت، آپ سب کو انتظار بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جیسے کہ شیخ معاذ نے اس کا تعارف کرایا ہے، ویسے تو اگر میں کہوں تو الحمدللہ آپ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جانتے بھی ہیں، اور عمل کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن آج کا موضوع انشاءاللہ تھوڑا سا تعارفی نوعیت کا ہے، اور کچھ وہ باتیں جو شاید عام طور پہ ہم نہیں سنتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس تعلق سے بات ہو جائے تاکہ ہم سب کو کچھ آگاہی حاصل ہو، اور اگر کوئی غلط فہمی کسی کے ذہن میں ہے یا ہم سے متعلقہ لوگوں کے ذہن میں ہے تو ہم اس غلط فہمی کو دور کر سکیں۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 40-45 منٹ کی گفتگو ہو، اور اس کے بعد 10-12 منٹ آپ لوگوں کے سوالات کے بھی انشاءاللہ شامل کر دیے جائیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید میں فرمان سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق اور یقیناً تاکید سے ایک بات فرما رہے ہیں۔ اللہ کا عام فرمانا بھی ہمارے لیے حقیقت ہے اور پوری طرح اس کی اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس میں تاکید اور تاکید در تاکید شامل فرما رہے ہیں تو مطلب ایک بہت بڑی بات آگے آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا المن، ایک ہوتی ہے اللہ کی نعمت، نعمتیں تو بہت ساری، اسی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو گے کر نہیں سکتے، وہاں نعمت کا لفظ ہے۔ البتہ المن کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا احسان عظیم۔ دنیا میں تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن بات مختصر کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اب آگے بات کیا آ رہی ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ان میں رسول کو بھیجا ان میں سے۔ یہ ہے اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تھے، مراد کہ دنیا کے رہنے والے انسانوں میں سے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم سب پر احسان عظیم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹیز بیان فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کا سب سے بڑا کام کیا ہے، سب سے اہم کام کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ایمان والوں پر یا لوگوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے احسن پڑھنے والے تھے، اور ایسا پڑھنے والے تھے کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نماز میں شامل ہوتے تو سحری کے وقت کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہ رکتی نہ وہ اس سے اتاہٹ کا شکار ہوتے۔ ایک کام یہ کہ رسول اللہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ اگلی بات وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ سے مراد کہ ان کی تربیت اس طرح فرماتے ہیں کہ ان کے نفوس پاکیزہ نفوس بن جائیں، اچھی عادات سے متصف ہو جائیں اور بری عادات کو چھوڑنا شروع ہو جائیں، اچھے اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں۔ اب آپ لوگ توجہ دیجیے بات کی طرف۔ پہلے ذکر ہو گیا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کن پر کرتے تھے؟ عرب لوگوں پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اب تلاوت جب ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کے کانٹیکسٹ میں، احسان کے سیاق و سباق میں تعلیم کا تذکرہ الگ سے فرمایا
کیا خیال ہے؟ جب تلاوت ہو گئی تو خود بخود تعلیم نہیں ہو گئی، یا تعلیم الگ ہے اور قرآن کی تلاوت الگ ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں، نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایک جیسی بات کو دو انداز میں بیان کر دینا تو اس موقع کے مناسبت سے نہیں لگتا۔ تو تلاوت ہو جانا قرآن کا وہ الگ تھا، قرآن کی تعلیم الگ تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر فرمایا وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ پھر فرمایا جو حالات تھے لوگوں کے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے، ان سب باتوں سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت میں جو میں آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس قرآن کی آیت سے سنت کا مقام سمجھیں۔ اگر ہم کہتے ہیں قرآن سے دینے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پہلی بات ہو گئی، یتلو علیہم آیاتہ، عرب پر آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے دے دی، معاملہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر اکتفا نہیں فرمایا، نہیں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھتے، سفر میں رکھتے، حضر میں رکھتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے ملتے، ان کی اصلاح فرماتے، ان کی تربیت فرماتے، تزکیہ نفس ہو، ان کے نفوس پاکیزہ ہو گئے، ایمان سے مزین ہو گئے، اور ایسے پاکیزہ ہوئے کہ جو تعلیمات اسلام کی ان تک پہنچی وہ اس کو فوراً سے عمل کرنے کے درپے ہوتے۔ یہ نفس کی پاکیزگی ہے۔ اور پھر قرآن کی تعلیم دینا، اس کا معلوم ہوا کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھانا، اللہ تعالیٰ یہاں پر تم سے کیا چاہتا ہے یہ بتانا، وہ تعلیم تلاوت سے اگلا ایک اسٹیج ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا والحکمہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الرسالہ، اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے جتنے بھی معتبر علماء کو پایا، اور یہ بات کر رہے ہیں تبع تابعین کے زمانے کی، امام شافعی جو ہے وہ خود تبع تابعین کے زمانے کے ہیں، دوسری صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے جتنے بھی اپنے زمانے کے اہل علم کو پایا انہیں یہ کہتے سنا کہ جو قرآن مجید میں حکمت کا ذکر ہے، اور یہ مقامات کے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی طرف سے استعمال فرمایا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے تربیت ہوتی ہے، اس سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا رتبہ مقام بتانے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور پہلو پہ آپ غور کریں، آج دنیا کے اندر ایک بڑی مانی ہوئی کتاب لکھی گئی ہے، انگریز لکھنے والا مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، اس کتاب کا عنوان ہے کہ دنیا کی 100 مؤثر ترین شخصیات، 100 مؤثر ترین شخصیات دنیا کی، اور اس میں ان شخصیات میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اور لکھنے والا کون ہے؟ کرسچن، اور جسے وہ کہتا ہے میرا رب ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ انہیں تیسرے نمبر پہ لے کر آیا۔ آپ غور کریں، اس نے لکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور جو آپ کی تاثیر رہی دنیا کے اندر، اور جس قسم کے مشکل حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، دنیا میں کسی انسان پر اتنی مشقتیں، اتنی چیلنجز، اتنی آزمائشیں، اور اس کے مقابل میں اس کا ایسا روشن کردار کہ اس نے کیا کچھ حاصل کر لیا، کوئی ایسا شخص نہیں۔ تو پوری دنیا کا سب سے مؤثر ترین انسان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کریں، اس کے سامنے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے تو کیا اس کے سامنے خالی ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن مجید ہے ہمارے سامنے، بس یہ پورا کا پورا امت کو لا کر دیا اور آپ کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی؟ کیا ایسے ہی ہے؟ نہیں، اس قرآن اللہ کے کلام پر عمل کیسے کرنا ہے یہ کر کے دکھایا، اس کے حلال کو حلال، حرام کے حرام کو کیسے انسان جانے گا یہ آپ نے بتایا، پھر اس کے جتنے بھی احکامات تھے ان کو اللہ کی زمین پر بندوں پر کس طرح سے نافذ کرنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ سب اس کی تاثیر پوری دنیا میں پھیلی، وہاں سے اس غیر مسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ تو غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو، سیرت کو زندگی سے نکال دیا جائے اور خالی آپ کی واحد تعریف یہ بیان کی جائے کہ بس یہ قرآن مجید آپ ہم کو دے کے چلے گئے اور بس، کون سی عظمت کا پہلو یہاں پر واضح کریں گے آپ؟ سچ کہتے ہو تو عرب لوگ تھے، قرآن مجید پورا کا پورا کعبہ کے اوپر عربی میں نازل ہو جاتا، مقصد وہاں بھی حاصل ہو جاتا۔ کیا اسلام کا مقصد یہ تھا
جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جب تک ہمارے آپ کے سامنے نہ ہو، اسلام کی کسی تعلیم پر ہم کہتے ہیں عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خیر اس سالوں سے باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذرا ان باتوں کی طرف آؤں جو ذرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل اس کے تعلق سے کچھ پریشانی بھی لوگوں میں ہوتی ہے، تاکہ ہماری اس وجہ سے ایک خاص فائدہ بھی ہو۔ دیکھیے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کی قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا شیطان کے دو وار ہوتے ہیں، دو طرح سے وہ اٹیک کرتا ہے۔ ایک اس کا اٹیک ہوتا ہے بندوں کو شہوات میں اکسائے رکھنا، گناہوں میں مگن رہیں، دینداری سے بالکل دور رہیں، دنیا 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 یہی ان میں سوار رہے، دین کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ایک اس کا حملہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا حملہ ہوتا ہے شبہات کا، جس کے اندر جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں طرح طرح کے اشکالات ڈال دے، دین کا معاملہ ان کے لیے پیچیدہ بنا دے، دین کے بارے میں کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح، یہ کہتے ہیں ہم صحیح، یہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ بھی شیطان کے واروں میں سے ایک بڑا وار ہوتا ہے۔ تو دو طریقوں سے شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، شہوات کی راہ دکھا کر، اور اگر انسان مجاہدہ کر کے ان شہوات سے دور ہو جائے، سچے دین کی طلب میں آگے بڑھ جائے، پھر وہ اپنا دوسرا وار کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ شبہات ڈال دوں کہ دین کا جو صحیح تصور ہے وہ اس کے سامنے مسخ ہو کے رہ جائے۔ یہ شیطان کے دو چال ہوتے ہیں، دو وار ہوتے ہیں۔ یہاں ضروری ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے تقوی کا بھی سوال کرے اور صحیح علم کا بھی سوال کرے۔ تقوی جس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچ سکے، نیکی کی طرف راغب ہو سکے، اور صحیح علم جو کہ کتاب و سنت کا صحیح علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے آگے منتقل کیا، ہم اور آپ کے ذہن میں بھی ہمارے آپ کے بھی دینی تصورات وہی تصورات بن جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور آپ کے صحابہ کرام چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے بات سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حدیث کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ ایک عام شبہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، کیا خیال ہے؟ سنا تھا آپ لوگوں نے یہ حدیثوں کا بھئی کیا اعتبار؟ یہ تو امام بخاری آئے تھے 200-300 سال بعد جا کے انہوں نے لکھ دیا احادیث کو، ہم تو خالی قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو احادیث کو نہیں مانتے، کیوں؟ یہ لکھی نہیں گئی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ غلط فہمی ہے اور یہ مغالطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اصلاح فرمایا کرتے، لوگ سوال کرنے آتے آپ سوالوں کے جوابات دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات ارشاد فرمایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر جو گفتگو کی صحابہ کرام کو لکھا بھی کرتے۔ آئیے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، نوجوان تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا اور یہ فائدہ آپ کے ذہن میں رہے تو اور اچھا ہوگا۔ ایک بڑے مؤرخ ہیں، یعنی تاریخ کے بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے البلاذری، اور ان کی کتاب ہے فتوح البلدان۔ اس میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں لکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 17 لوگ ہوا کرتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 17۔ بہت بڑی تعداد ہے، کم تعداد ہے؟ کم تعداد ہے۔ لکھنے وغیرہ کا رواج اس زمانے میں پہلے تو عام نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کس طرح سے وہ درخت کی ٹہنی کو کاٹ کے لے کر آئیں گے، اس کو قلم بنائیں گے، اس کے بعد مختلف ایسے پودے تلاش کرنے پڑیں گے جس سے سیاہی بن جائے، اور وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا۔ آج کی طرح تو نہیں 15 روپے کا ایک پین آپ نے رکھ لیا اور ماشاءاللہ آپ اسے ایک پوری کاپی بھر لیں۔ تو اس لیے چونکہ مشکل کام ہوا کرتا تھا تو لوگ بڑی آسانی سے ہر وقت لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، اور یاد جو ہے یہ امت میں کافی کامن رہا ہے۔ اب آج کے زمانے میں کافی کمزوری ہو گئی ہے۔ میں بطور مزاح ایک بات کرتا ہوں کبھی کبھار کہ میں بھی جب اپنی بچپن کی باتیں یاد رکھتا ہوں تو اس میں فون بہت سارے یاد ہوتے تھے، یعنی خالہ کے گھر کا نمبر، پھپھو کے گھر کا نمبر، جیسے والدہ بیٹھی ہیں چلو ملاؤ ذرا فلاں پھپھو کا نمبر، تو یاد سے ملا لیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں آپ جیسے جو لوگ ماشاءاللہ 30-35 سال کی عمر سے زیادہ ہیں وہ یہ بات اقرار کریں گے، اور ابھی آپ سوچیں تو کوئی نمبر یاد نہیں رہتا، اپنا نمبر یاد ہے الحمدللہ یہ کافی ہے۔ تو یہ چیز کیوں؟ کیونکہ جب آسانی آتی ہے تو پھر انسان وہ جو عزیمت ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی نتیجہ ہے کہ جب سارے نمبر اس کے محفوظ ہونا شروع ہو گئے تو ہم نے کہا کہ اب ضرورت نہیں یاد کرنے کی، ورنہ پہلے 20-30 نمبر لوگوں کو یاد ہوا کرتے تھے۔ خیر، تو عرب لوگ بھی یاد کرنے کو ہی اپنی اصل عادت بنایا کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سنت نبوی کے لکھنے کا، لکھوانے کا اہتمام اپنی زندگی میں خود کیا۔
تو پہلے تو اس بات کا ازالہ کر لیں اپنے ذہن سے کہ حدیثیں لکھی گئی نہیں ہیں، نہیں یہ غلط فہمی ہے. کیسے؟ میں آپ کو 2-3 دلائل دیتا ہوں. تو عبداللہ بن عمر بن عاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے. کچھ صحابہ کرام ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی خوش بھی ہو جاتے ہیں، تو انسان مختلف باتیں کر لیتا ہے، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو ہر بات نہ لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ اے عبداللہ کیا معاملہ ہے کہ تم لکھتے نہیں پہلے کی طرح؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکتب، لکھو، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا. مدینہ منورہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ کر دو مجھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ہم نے 1500 صحابہ کے نام لکھ کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جنگ صلح حدیبیہ کے کچھ پہلے کا واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے کے بھی گئے تھے جو عمرہ کرنے کے لیے آپ گئے. تو نوٹ کیجیے، آپ نے باقاعدہ لکھوایا. آپ سب نے ایک جملہ سنا ہوگا تاریخ کے اندر، میں وہ بس مثالیں پیش کرتا ہوں جو آپ لوگ کو یاد بھی رہیں. میثاق مدینہ کا تذکرہ سنا ہوا ہے آپ سب نے؟ میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ، یہ کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے تمام وہاں کے رہنے والوں کو بلایا، یہودی بھی آئے، مشرک بھی آئے، مسلم بھی آئے، اور بلا کر ایک ڈاکومنٹ پر سب نے سائن کیا. 47 اس کے اندر شقیں موجود ہیں، آئین ہے یہ مدینہ منورہ کا، اور یہ لکھا ہوا وہ ڈاکومنٹ تھا، سب نے اس پر سائن کیا. تو غیر القرآن، قرآن کے علاوہ بھی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اتفاق کی تھی وہ لکھی گئی اس زمانے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر گئے مکہ مکرمہ، تو آپ نے کعبہ کو صاف کیا اور مکہ کے لوگ جمع تھے. آپ نے اللہ کی توحید پر اور دین اسلام کی حقانیت پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ وہاں پر ایک شخص آئے تھے یمن سے، ان کا نام تھا ابو شاہ. وہ بڑے متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے جو اتنی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں انہیں لکھ کر دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا اکتبوا لابی شاہ، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، لکھ کر دے دو ابو شاہ کو. کیا لکھ کر دے دو؟ قرآن کی آیتیں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین. تو یہ کچھ میں نے مثالیں ذکر کری، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابتوں کی مثالیں ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر رہا. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کو لکھوایا. اس کے بعد اس دور میں مختلف موقعوں پر احادیث لکھی گئی. صحابہ کرام کے کچھ صحیفے ہوا کرتے تھے. اب یہ نمبر نوٹ کیجیے گا آپ لوگ، 11 صحیح احادیث میں صحابہ کرام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے. 11 صحیفوں کا. صحیفہ کہتے ہیں کاپی کہتے ہیں، رجسٹر کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کاپی تھی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کاپی تھی. عربی میں اسے کہتے ہیں الصحیفہ، صحیفہ. عبداللہ بن عمر کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس کاپی تھی، انس بن مالک کے پاس کاپی تھی. اس طرح 11 صحابہ کرام کے پاس کاپیز تھی جس میں مختلف احادیث درج تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائی تھی. قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین انہوں نے لکھ رکھے تھے، 11. اب ہم تابعین کی طرف اگر آئیں تو اس میں ایک تعداد اور بڑھ جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک فائدے کی بات. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ تو غیر رسمی طور پر لکھے گئے، کوئی آفیشلی خاص طور پہ اہتمام تو نہیں ہوا لکھنے کا، تو کسی نے لکھ لی. لیکن اگر بہت ضروری سب نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کا کسی ذہن میں شبہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بھی بالکل 2 جلدوں کے درمیان جس طرح آج موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح نہیں لکھا گیا. اس کے اوپر کوئی شک کی بات کرتا ہے؟ اس میں کوئی شک کا دعویٰ کرنے والا ہے کیونکہ نہیں لکھا گیا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ پورا قرآن جمع کر لو. انہوں نے جمع کر لیا. بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قریش کے الفاظ پر جمع کر لیا گیا، اور پھر پورے جہاں جہاں ان کی سلطنت تھی وہاں انہوں نے اس قرآن کے نسخے عام کر دیے. تو قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ عرصے بعد جمع ہوا، لیکن اس سے اس کی صحت پر اور اس سے اس کی ثقافت پر اور اس کے اللہ کے سچے کلام ہونے پر ایک حرف بھی نہیں آتا. کیوں؟ کہ وہ سینوں کے اندر محفوظ تھا، اور وہی باتیں جو سب محفوظ تھیں وہ درج کی گئی. سب صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور آپ سے حاصل کیا ہے. یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ بہت لیٹ جا کر
آفیشل انداز میں تدوین ہوئی نہیں. میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے عبد العزیز بن مروان، بنو امیہ کے نیک صالح عمراء میں سے ہے اور مصر کے اندر حاکم تھے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا اپنے ایک گورنر کثیر بن مرہ الحضرمی کو. یہ حمص شام کے علاقے کے اندر وہاں پر گورنر تھے. انہیں کیا لکھا لیٹر میں سنیے ذرا. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو صحابہ کرام موجود ہے ان سے احادیث کو لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں. لکھ کر، یہ تاریخ دمشق کتاب ہے، اس میں موجود ہے یہ روایت. اور حمص کے اندر کثیر بن مرہ جہاں پر تھے وہاں پر 70 بدری صحابہ کرام موجود تھے. تو 313 ہے نا بدل کے، ان میں سے 70 حمص کے علاقے میں چلے گئے تھے بعد میں، شام جب فتح ہو گیا تھا. تو ان کی احادیث لکھ کر ہمیں بھیج دو. کہاں بھیجو؟ مصر بھیجو، شام سے مصر بھیجو. پھر کہتے ہیں سوائے حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کے وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو نوٹ کیجئے حضرت ابو ہریرہ تھے مدینہ میں لیکن ان کی احادیث مصر میں موجود ہیں. اب یہ حمص والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی احادیثیں لکھ کر ہمیں روانہ کر دو. اور یاد رکھیے گا یہ عبدالعزیز بن مروان جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا 86 ہجری میں. تو تاریخیں کام کی ہیں، اگر آپ لوگ کہیں نوٹ کر لیں تو زیادہ اچھا ہو. بہرحال 86 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ مصر کے حاکم تھے سن 60-65 کے درمیان. غور کریں آپ کس وقت حدیث کو باقاعدہ لکھ کر تحریر کر کے اپنے پاس منگوانے کی بات کر رہے ہیں، پہلی صدی کے وسط میں. ہاں امام بخاری کا انتقال ہوا ہے 256 ہجری، 250 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 50-60 سال میں باقاعدہ احادیث جمع کر کے بھجوانے کی. اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ کی احادیث تو پہلے سے موجود تھی، جمع ہوئی. تو یہ واقعہ ذہن میں رکھیں. پھر ان کے بیٹے انتہائی نیک حکمران، آپ سب نے نام سنا ہوا ہے، عمر بن عبدالعزیز، انہی کے بیٹے تھے عبدالعزیز بن مروان. ان کا دور حکومت آتا ہے سن 99 سے 101. بنو امیہ کے عمراء میں سے تھے. 99 سے 101 صرف 2 سال حکومت کری انہوں نے. ان کے 2 مشہور اقوال ہیں. بلکہ اگر آپ سے سوال ہو کہیں کہ سب سے پہلے احادیث کو رسمی انداز میں آفیشل انداز میں کس نے جمع کرا تو ان کا نام بیان کیا ہے عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے شام سے خط لکھا مدینہ منورہ کے 2 بڑے عالم، ایک ابو بکر بن حازم اور دوسرے امام زہری، اور انہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ کے پاس ہیں، مدینہ مرکز صحابہ تھا، تابعین کا علم سارا وہاں پہ تھا، وہ ساری لکھنا شروع کر دیں. کیوں؟ مجھے ڈر ہے علم ختم نہ ہو جائے اور علماء اٹھا نہ لیے جائیں. علم ختم ہو جائے اور علماء اٹھا لیے جائیں گے تو یہ احادیث ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے محروم ہو جائیں. یہ لکھ لو. امام زہری کہتے ہیں ہم نے دفتر کے دفتر لکھ کر ان کو روانہ کیے. فَكَتَبْنَاهَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا. عربی میں دفتر بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہاں اردو میں. تو باقاعدہ نوٹ کیجیے کہ دفتر کے دفتر لکھے گئے کب؟ پہلی صدی کے بالکل اختتام پر. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ عجیب تقدیر اللہ کی کہ 99 سے 101 کے درمیان ہی یہ دور گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، اور ان کے ہاتھوں یہ کام ہوا ہے تاکہ مسلمان یہ بات نوٹ کر لیں کہ پہلی صدی ہجری میں ہی قرآن مجید جمع ہوا اور پہلی صدی ہجری میں ہی احادیث بھی ایک جگہ جمع ہو کر پھیلا دی گئی ہیں. اور پھر اپنی اصلاح کریں اگر کوئی مغالطہ انسان کے ذہن میں موجود ہے. میرا صحابہ کرام کا حدیث سے تعلق اور جذبہ، اس کی تو بہت سی مثالیں ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں بیان کر دوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں صحابہ کے دور سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کا نام آپ سب نے سنا ہے، عظیم صحابی ہیں، بڑے ان کے مقامات ہیں. وہ ایک مرتبہ شام جاتے ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ سے ملنے کے لیے، اور جا کر کہتے ہیں میں اتنا لمبا سفر طے کر کے، یہ 2000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، تم تھے اور میں تھا، اور مجھے وہ حدیث یاد نہیں آ رہی ہے. سوچیں آپ بولے یہ حدیثیں تو ایسے ہی ہیں اور زائد چیزیں ہیں اور ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی صحیح ہے، ایسی باتیں کرنے والے آج ہمارے یہاں اسکالرس کہلاتے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا ایمان جذبہ دیکھیں، مدینہ منورہ سے شام کا سفر کرتے ہیں عبداللہ بن انیس سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ
کیونکہ آج مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں جس نے یہ حدیث سنی تھی، تو میں نے چاہا کہ تم سے وہ حدیث سن لوں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یا میری وفات ہو جائے اور امت اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی محروم ہو جائے۔ یہ جذبہ تھا، یہ ان کا سفر تھا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کرنے اور اس کو عام کرنے میں۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سنا، وہ مدینہ منورہ سے جاتے ہیں مصر اور وہاں جا کر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ فلاں حدیث سننے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں مدینہ سے مصر، اور زندگی مصر پہلی بار گئے۔ جب وہاں پہنچے تو عقبہ بن عامر نے ان کو وہ حدیث سنائی، تو نوٹ کیجئے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ حدیث سنی۔ اتنا لمبا سفر کر کر آئیں بیٹھیں، ذرا علاقے میں دیکھیں، لوگوں سے ملاقات کریں، خیر خیریت، کھانا وانا کھائیں، کئی دن کا سفر ہے، پھر بات بھی کر لیجیے گا، نہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے کہا عقبہ بتا دو وہ حدیث کون سی جو اللہ کے رسول نے اس موقع بیان فرمائی تھی۔ انہوں نے جب ذکر کری کہنے لگے بس اب میں واپس ہوتا ہوں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ مدینہ سے یہاں آئے مصر، پہلی مرتبہ یہاں پر آئے؟ کہا میں اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے ہی آیا تھا اور یہاں پہ کوئی اور کام کے اندر میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اسی سفر میں اسی سواری پر فوراً واپس ہو لیے کہ میرا تاکہ وہ آنا جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بڑی عبادت دیکھی جائے۔ کس کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت تک آگے پہنچانے کے لیے، اور یہ دونوں واقعات صحیح سند کے ساتھ حدیث کی معروف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چلے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو ایک دو تین کتابوں کے نام لیتا ہوں، آپ لوگوں نے وہ کتابوں کے نام یاد رکھنے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا مغالطہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی امام بخاری سے پہلے کہاں ہے حدیث سے۔ تو میں آپ کو تین کتابوں کے نام لوں گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ تینوں کتابوں کے نام آپ لوگ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ حاضر ہیں سب؟ اچھا، ایک قدیم ترین حدیث کی کتاب آج بھی پرنٹڈ فارم میں موجود ہے، مکتبات میں مل جائے گی، موبائل پہ آپ سرچ کریں گے اس کا نام لکھ کر وہ کتاب سامنے آ جائے گی، پی ڈی ایف بھی سامنے آ جائے گی۔ اس کا نام ہے جامع معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد۔ اس میں تقریباً 2000 کے قریب احادیث ہیں، یہ کتاب مطبوع ہے، پرنٹڈ ہے۔ معمر بن راشد کا انتقال ہوا ہے 153 ہجری کو، انتقال 153، ابھی امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے 194 میں، 153 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی حدیث کی کتاب آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان سے بھی پہلے ایک ہے بڑے محدث عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، ان کا انتقال ہوا تھا 150 ہجری میں۔ ان کی کتاب ہے تفسیر قرآن، آج ہمارے پاس اس کا ایک حصہ پرنٹڈ صورت میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ انٹرنیٹ پر بھی آج کل سرچ کرنے سے یہ کتابیں مل جاتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کتابیں نہیں لکھی گئیں، اس میں بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے اپنے اساتذہ سے ذکر کری۔ کب انتقال ہوا؟ 150 ہجری کو، 150 یاد بھی رہے گا آپ لوگوں کو۔ تیسرا نام بہت مشہور نام ہے، وہ ہے امام مالک کا، امام مالک بن انس، مدینہ کے بڑے امام۔ ان کی کتاب کا نام معلوم ہے کسی کو آپ میں سے؟ کیا نام ہے؟ موطا امام مالک، الموطا امام مالک۔ اس میں 2000 سے زائد احادیث ہیں، 2000 سے زائد، ہر گھر میں موجود ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی بھی ہے، ہر مکتبے میں آپ کو مل جائے گی۔ امام مالک کا انتقال ہوا تھا 179 ہجری کو، 179۔ اور کرے کہاں امام بخاری ہے؟ ان سے پہلے یہ کتابیں آج ہمارے مکتبات کے اندر سبھی موجود ہیں۔ کیسے یہ غلط دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حدیثی کتابیں لکھی نہیں گئی، امام بخاری نے پتہ نہیں کہاں سے لیا۔ اور مشہور کتابوں کے نام میں بیان کر سکتا ہوں اپنے سامنے، ایک دو کتابیں اور بتایا ذکر کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، 211 ہجری کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ 12 جلدوں میں ان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، 12 جلدوں میں، اس میں تقریباً 12000 احادیث ہیں، 12000۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر 25000 کے قریب احادیث ہیں، یہ بھی امام بخاری سے پہلے کے 235 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 36 جلدوں میں کتاب ہے، آج موجود ہے۔ تو اس طرح کی 10-15 کتابیں ہمارے پاس آج موجود ہیں، جو کچھ گھوم گئی وہ الگ ہیں، بہت سی آج جو موجود ہیں ان کی تعداد میں بتا دیا کو 15-20 ہے، یہ سب بخاری سے پہلے کی حدیث کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں۔ تو میں بھی 10-12 اور آپ کے سامنے نام لے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ مثال کافی ہے۔ تو غور کریں یہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، تو کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ احادیث لکھی نہیں گئی؟ تو خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ احادیث لکھی بھی گئی، کتب حدیث میں جمع بھی کی گئی، اور یہ انتہائی مستند احادیث کا ذخیرہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک بڑی اہم بات کی طرف، اور وہ ہے کہ کتب حدیث میں ہے کیا؟
اور حدیث کتاب تک جب پہنچی کن مراحل سے گزر کر پہنچی ہے. دیکھیے آپ صحیح بخاری کی کتاب کو اگر آپ کھولیں تو امام بخاری یہ نہیں کہہ رہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس ہر حدیث کے آغاز میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. آپ جانتے ہیں کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہمیں بتایا ہمارے استاد عبداللہ بن یوسف نے، انہیں بتایا ان کے استاد محمد بن علقمہ نے، انہیں بتایا ان کے استاد ابراہیم التیمی نے، انہیں بتایا ان کے استاد، اس طرح کے سارے نام یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو نام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پورا الگ علم ہے، اسے کہتے ہیں علم الرجال، جیسے کہتے ہیں علم الجرح والتعدیل، پورے حدیث کے راویوں کی سائنس ہے. اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ توجہ کیجیے، ہمیں حدیث کے راویوں کے بارے میں اتنی معلومات ہے کہ جتنی آپ سب کو جو بیٹھے میرے سامنے اپنے گھر کے کسی قریب ترین شخص کے بارے میں بھی اتنی معلومات نہیں ہے. بڑی بات ہو گئی نا. آپ سب کے سامنے اپنے گھر کے قریب ترین لوگ ہیں، والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ حدیث کے راویوں کے بارے میں آج امت مسلمہ اتنا کچھ جانتی ہے جتنا آپ لوگ اپنے گھر کے کسی بھی ایک فرد کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. بڑی بات ہے نا. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس بات. حدیث کے راویوں کے حالات پر مشتمل ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تہذیب الکمال، امام مزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ بھی 35 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. اس میں کتب ستہ جو ہیں ہمارے یہاں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جنہیں ہم لوگ صحاح ستہ بھی کہتے ہیں، اس کے جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی نام ہیں سند کے اندر، ان سب کی حالات زندگی انہوں نے جمع کی. بڑے اچھا اگر ہوتا قدر اللہ کے بھی آپ کا، پہلے کہا تھا میں اگر شیخ معاذ وغیرہ کو تو دکھا بھی دیتا ہے کتاب آپ کو. چلیں بالفرض کتاب ہمارے سامنے ہے، آپ اس کی پہلی جلد کھولیں تو وہ حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے نام لکھے ہیں نا، پہلے الف با تا. مثال کے طور پر پہلے راوی کا نام آ رہا ہے احمد بن عبداللہ. اب احمد بن عبداللہ پہ کفایت نہیں ہو رہا، احمد بن عبداللہ ابن اشتاب ابن حسین ابن فلاں فلاں، ان کے 7-8 تعداد رکھ کے ان کے نام، جو میں خاص ہم میں سے بہت سو کو نہیں بتاؤ، لیکن وہ 7-8 تک ان کا نسب پورا بیان ہے. پھر کس علاقے کے تھے، کس قبیلے سے تھے، اور اگر ایک سے زیادہ علاقے میں رہے تو وہ تذکرہ ہوگا. پھر پیدا کب ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، پھر رواعن کن کن اساتذہ سے انہوں نے حدیث لی. ان میں 50 نام، 100 نام، 150 نام، 200 نام، یہ نارمل ہے. سوچیے کس کس شخص سے انہوں نے حدیث لی، ان کے پورے نام تفصیل سے، اور کس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے وہ بھی ساتھ میں. پھر شاگرد آتا ہے روا عنہ سے مراد یہ کہ اب ان کے شاگردوں کی باری آئی. ان کے شاگرد کون کون ہیں، اس میں 50 نام، 100 نام، 150 نام، 200 نام. 50 نام ایوریج ہے، ہر دوسرے تیسرے راوی کے بارے میں 50 نام مل رہے ہوں گے. سوچیں. اچھا یہ بات پوری ہو گئی. اب آیا بات کہ جناب یہ بندہ تھا کیسا. اگر تو میرے اور آپ کے معاملات ہوتے تو ہم تو اپنے جاننے والوں کو سب کو بولتے زبردست، بہترین، کمال، ہماری برادری، ہمارا بندہ، ہمارا کزن. ایسے نہیں. کن علماء سے پوچھا جا رہا ہے جو اس وقت کے حدیث کے چوٹی کے علماء تھے. ٹوٹل 25-30 نام ہیں، بس صرف انہی کی بات مانی جاتی ہے حدیث کے راوی کے بارے میں. 25-30 نام مشہور. اب آپ غور سے بات سمجھیں. آپ سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ایک سائنسدان گزرے ہیں عبدالقدیر خان، جانتے ہیں سب یقیناً. ایک شخص کے بارے میں اور آپ کہیں کہ بڑا مانا ہوا سائنسدان ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، بڑی محنت کری. اور ایک شخص کے بارے میں عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ یہ واقعی بہترین سائنسدان ہے، بڑا ماہر ہے، بہت کچھ جانتا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا کہا ہوا اس کی کیا ویلیو ہوگی، اور میرے اور آپ کے کہنے کی کیا حیثیت ہوگی. تو یہ حدیث کے راویوں کے بارے میں ان کے محلے کے دوستوں کی گواہی جمع نہیں کی گئی. اس وقت کے بڑے بڑے جو امام تھے، صرف ان سے ان راوی کے بارے میں جب پوچھا گیا اور جو انہوں نے کہا، کبھی کہتے تھے یہ بہترین تھا، کبھی کہتے تھے مناسب تھا، کبھی بولتے تھے یہ درمیانے درجے کا تھا، کبھی بولتے تھے یہ کمزور تھا، اور اس میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. میں آپ کو 2 عجیب واقعہ بتاتا ہوں. زید بن ابی انیسہ نام کے ایک راوی ہیں، ان سے سوال ہوا ان کے بھائی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ان کے بھائی کے بارے میں. تو انہوں نے کہا میرا بھائی جھوٹ بولتا ہے، میرا بھائی جھوٹ بولتا ہے، مطلب اس کی حدیثیں نہیں لی گئی. امام بخاری کے استاد ہیں علی ابن مدینی،
امام بخاری کے استاد ہیں علی ابن عبداللہ المدینی. سوچے سوال کرنا ہے، سوال کر لیا کہ آپ کے والد صاحب بھی احادیث بیان کرتے ہیں، عبداللہ مدینی، ان کا درجہ کیسا ہے حفظ کے اندر؟ سوچیں آپ سے ان کے والد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو علی المدینی نے سر جھکایا اور کہا ہوا ضعیف، میرے والد صاحب حدیث میں ضعیف ہیں. سوچ سکتے ہیں دیانتداری اور تقویٰ کہاں کا تھا. امام ابو داؤد جن کی کتاب سنن ابی داؤد السجستانی، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے روایت نہ کرنا، وہ جھوٹا ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا. یہ حدیث کے ائمہ کرام یعنی آپ کہہ لیں کہ ذاتی رکھ رکھاؤ والا چکر تھا ہی نہیں. اپنے قریب ترین لوگوں کے بارے میں ایسی گواہی دینے والے لوگ، سوچیں باقیوں کے بارے میں کتنی زیادہ دیانتداری اور للہیت والا کام کرتے ہیں. یعنی ہم نارمل ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے بارے میں اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کا آپ دیکھیں اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو قریب ترین اپنے رشتہ داروں کے اندر انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی. بہرحال بتانا یہ رہا تھا آپ کو کہ پھر اس راوی کے بارے میں کوئی تہذیب الکمال کا میں نقشہ پیش کر رہا ہوں. اقوال شروع ہوتے ہیں کہ یہ راوی کا حافظہ کیسا تھا. پھر شروع ہوتا ہے کہ کن کن علاقوں میں سفر کیا اس نے. مصر گیا تو کس وقت گیا، شام گیا تو کس سال گیا، بغداد میں خالی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا وہاں سے واپس چلا گیا. یہ سارے ان کی زندگی کے جو سفر ہیں پھر ان کا تذکرہ آتا ہے. پھر آخر میں آتا ہے کس سال ان کی وفات ہوئی، کہاں دفن ہوئے. پھر کچھ تھوڑی بہت ان کی نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری کی باتیں بھی آتی ہیں. یہ ایک ایک راوی کے بارے میں اتنا کمپلیٹ بایو ڈیٹا آج امت مسلمہ کے پاس علم الرجال کی صورت میں موجود ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا کے کائنات کے کسی بھی انسان کے لیے اتنا اہتمام اس کا 10واں حصہ بھی کہ اس کے اقوال کو اس طرح سے محفوظ کیا جائے اور اس کے اقوال کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایک علم اور سائنس پوری کی پوری موجود ہی نہیں ہے. اور اس کا 10واں حصہ بھی کسی شخصیت کے اقوال کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے آج موجود نہیں ہے جو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھنے کے لیے موجود ہے. اتنا فخر کرنے والا یہ علم ہے. اور یہ باقاعدہ جو اورینٹلسٹ مستشرق اسکالر ہوتے تھے، جو غرب کے لوگ ہوتے تھے اور دین کے علوم پڑھ لیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فخر کریں اپنے اس ورثے پر جو یہ ان کے پاس موجود ہے. کائنات میں کسی شخص کے اقوال کی جانچ پڑتال کرنے کا کوئی میکینزم موجود ہی نہیں. اور یہ مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا عظیم علم الرجال کا ورثہ جس کی بنیاد پر حدیث کے راویوں پر حکم لگایا جاتا ہے. تو غور کریں، میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام، صحابہ کے بعد یہ باتیں آگے پہنچی لوگوں تک، اور وہ جو راوی ہیں ان سب کا تذکرہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. ان کی زندگیاں اس طرح موجود ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ احادیث جو اس طرح کے بڑے بڑے حفاظ یاد کرتے تھے، ان سے سنا ان کی شاگردوں نے، پھر ان کی شاگردوں نے، یہاں تک کہ وہ شخصیات آ گئی جنہوں نے احادیث کو کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد وغیرہ وغیرہ. انہوں نے پھر احادیث کی کتابیں لکھی جو آج ہمارے سامنے ذخیرہ حدیث کے طور پہ موجود ہیں. اس میں بھی عظمتوں کے عجیب پہلو ہیں. میں آپ کو تھوڑا تعارف کے طور پر بتانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے بارے میں. ویسے تو ہم اور آپ ماشاء اللہ صحیح بخاری کے درس بہت سارے اٹینڈ کرتے ہیں، بہت سی باتیں آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن میں کچھ الگ سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر 7,500 احادیث ہیں. کتنی؟ 7,500. کچھ احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ نہیں 2-3 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے. کیوں ریپیٹ کیا ہے؟ موقع کی مناسبت سے. بطور مثال پیش کرتا ہوں. آپ سب نے سنا ہوا ہے حدیث کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. سننا ہے سب نے حدیث کو. اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. اب نوٹ کریں اس میں توحید کا ذکر بھی ہے، نماز کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی. تو امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں بھی اس کو لے آئے، کتاب الزکوٰۃ میں بھی لے آئے، کتاب الصوم میں بھی لے آئے، کیونکہ یہ اسلام کے چوٹی کا عمل ہے تاکہ یہ حدیث ہر بار ذرا نمایاں ہو جائے. تو اس طرح کچھ احادیثیں صحیح بخاری میں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں. تو یہ 7,500 حدیث کی کتاب ہے. اگر ہم ریپیٹ والی احادیثیں نکال دیں اور ایک حدیث کو صرف ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں تو 2,500 حدیثیں اس میں بخاری کے اندر بغیر ریپیٹ کی ہوئی 2,500 احادیث ہیں، اور سب کی سب سند کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک بات سمجھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے 16 سال میں جمع کیا، صرف اس کتاب کو. ان کی کتابیں بہت ساری ہیں. امام بخاری کی آج ہمارے سامنے مطبوعہ کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں ان کی تعداد 15 کے قریب ہے. جو کتابیں امام بخاری کی ہیں صحیح بخاری کے علاوہ وہ موجود ہیں. اور یہ انہوں نے جو سفر کیے ہیں اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے، وہ آپ کہہ لیں کہ دنیا علم کے 2-3 چکر لگائے.
سب سے پہلے تو آغاز کیا نا بخارا سے. بخارا پتا ہے کسی کو کہاں پر ہے؟ بخارا کسی کو معلوم ہے؟ روس کی تو سابقہ ریاستیں تھیں، ہاں سوویت یونین کے اندر جو آتے تھے. ابھی فارس نہیں فارس تو افغانستان ہے نا. تاجکستان کا بھائی ازبکستان. چلیں اچھا، ازبکستان کے اندر یہ شہر ہے. امام بخاری کی والدہ ان کو لیتی ہیں، بچپن سے یتیم ہو گئے تھے، اور آتی ہیں حج کرنے کے لیے، اور پھر آتی ہیں مدینہ منورہ. امام بخاری کی عمر ہے 9 سال. کتنی؟ 9 سال. اور انہیں اس سفر میں مدینہ چھوڑ کر واپس بخارا چلی آتی. کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی؟ اور انہیں مال دے دیا کہ یہ تمہارے والد نے وراثت چھوڑی تھی کہ میرے بیٹے کو دین کا عالم بنانا، یہ وہ مال ہے، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے مقصد دیکھو. اور وہ مدینہ منورہ میں اس وقت میں پھر علم حاصل کرتے. ان کی کتاب ہے التاریخ الکبیر کے نام سے. التاریخ الکبیر آج ہمارے سامنے یہ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، جس کے اندر امام بخاری کہتے ہیں میں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے. یعنی باتیں بہت تھیں لیکن میں نے بہت اختصار سے کام کیا. تو 10 جلدوں میں انہوں نے حدیث کے راویوں کے حالات، علم الرجال میں کتاب لکھی ہے، وہ آج موجود ہے. جب انہوں نے لکھی اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی. 18 برس کی عمر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف حدیث کے راویوں کے حالات پر مشتمل کتاب 10 جلدوں کی ہے. یہ ابھی وہ 18 سال کے ہیں. حدیث بخاری کا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا معاملہ. سوچے کیا علم، کیا مقام، کیا دیانت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے چاند کی روشنی میں بہت مرتبہ اس کتاب کو لکھا ہے. ہر بار جو ہے وہ لالٹین اور دیا یہ مؤثر نہیں ہوتا تھا، تو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھتا، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے بھی میں وقت کو اپنے بہتر استعمال کرنے کے لیے لکھا کرتا. اس طرز پہ انہوں نے علم حاصل کیا. بہرحال ایک عالم دین ہے. انہوں نے کیا کیا، آپ لوگ ماشاءاللہ آج کل موبائل سب استعمال کرتے ہیں تو گوگل میپ سے سب واقف ہیں. کہیں جانا ہوتا ہے تو رائٹ بک کرا رہے ہوتے ہیں تو نقشہ ہم دیتے ہیں. تو گوگل میپ میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک آپشن لکھ کے دیکھیں، مثال کے طور پہ کبھی ٹرائی کریے گا کہ لکھیں آپ کے شام سے مصر تک کا سفر، ہاں سیریا سے ایجپٹ، اور لکھ کے آپ ڈسٹینس لکھ دیں تو وہ گوگل میپ بتا دے گا آپ کو کہ یہ 540 کلومیٹر ہے، 530 کلومیٹر ہے، اس طرح سے. تو ایک شخص ہیں، انہوں نے امام بخاری کے جتنے بھی سفر تھے نا ان سب کو اس طرح گوگل پہ لکھ کر جمع کیا. سمجھ گئے بات آپ لوگ؟ کہ مصر گئے، وہاں سے شام گئے، شام سے پھر مکہ گئے، مکہ سے پھر کوفہ گئے. اس طرح وہ سب ان کے سفر جوڑتے گئے تو یہ 6-7 ہزار کلومیٹر سے زیادہ کے سفر بنتے ہیں جو انہوں نے اس کتاب کو جمع کرنے میں کیے ہیں. اتنا بڑا یہ علم کا ورثہ ہمارے سامنے آج موجود ہے. خیر 16 سال میں انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا. پھر 90,000 لوگوں نے مختلف موقعوں پر ان سے اس کتاب کو سنا. 90,000 لوگوں نے مختلف موقعوں پر ان سے اس کتاب کو سنا. اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کچھ تھوڑی بہت ذرا معلومات کہ کس قسم کی احادیث ہیں. کیونکہ ہمارے ہم سب ماشاءاللہ یقیناً پڑھتے ہیں لیکن زیادہ رجحان کیا ہوتا ہے کہ نماز کے مسائل میں نے بخاری سے پڑھ لی ہے، ایسے ہی ہے نا. وضو کے مسائل، نماز کا طریقہ یہ میں صحیح بخاری سے لے لیا ہے. اس کے بعد اس میں کیا ہے، اس پہ ہمارا اتنا رجحان اور سوچ نہیں جاتی. میں اپنے سامنے خالی بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس ٹاپک پر احادیث ہوتی ہیں. دیکھیے ایک بات سمجھے اور سے، ہم اور آپ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ چیز ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی. وہ کیا؟ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. کیا خیال ہے؟ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. دین والوں کی راہ الگ ہے، دنیا والوں کی راہ الگ ہے. یہ دین اصل میں زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتاتا ہے ہمیں. اور زندگی کے اندر صبح سے اٹھنا اور رات کو سونا اور اس کے درمیان سب کچھ ہے، یہ زندگی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن کن موضوعات کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کرانا چاہتے ہیں. پہلی سورت کیا ہے؟ الفاتحہ کے بعد البقرہ. بقرہ کہتے ہیں ایک گائے کو. اتنی بڑی سورت، اس کا نام البقرہ. اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کی طرف توجہ جا رہی ہے. پھر کیا آتی؟ آل عمران، ایک قبیلہ، ایک فیملی. پھر کیا آ رہا ہے؟ النساء، خواتین. پھر آ رہا ہے المائدہ، دسترخوان کو کہتے ہیں. پھر آ رہے الانعام، چوپائے جو لوگ انسان استعمال کرتے ہیں. پھر قرآن کی سورتوں کے نام کیسے کیسے؟ العنکبوت، مکڑی. النحل، شہد کی مکھی. الفیل، ہاتھی. تو غور کریں، قرآن ہماری سوچ کائنات میں ہر شے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے.
یہ سب کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک مسلمان کا ذہن اسی طرف ہونا چاہیے کہ ہمیں کاروبار، نوکری، ہر چیز یہ دین اسلام نے اس کے تمام طریقے سے کھا دی. یہ ذہن غلط ہے کہ بس دین میں سے اسلام میں خالی بس دینی کی باتیں ہوتی. دنیا کیسے کرنی ہے وہ ابا سے سیکھو، خاندان سے سیکھو، لوگوں سے سیکھو، ہاں یوٹیوب کی ویڈیوز سے سیکھو وغیرہ وغیرہ. نہیں، ہر چیز ہمارے دین میں. اب آپ سنیے ذرا صحیح بخاری کی کچھ کتابوں میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے 4-5 نمبر بتاؤ کہ کتنی حدیثیں ہیں کس ٹاپک پر. کتاب المغازی ہے. مغازی کا مطلب ہوتا ہے غزوات اور جنگوں میں جو حالات پیش آئے. آج لوگ کہتے ہیں جناب تاریخی واقعات اور حقائق جو ہے بتائے جائیں. صحیح بخاری کے اندر صرف کتاب المغازی، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 525 احادیث ہیں. یہ نمبر میں لکھ کے لایا. 525 احادیث ہیں 7,500 میں سے آپ کی جنگوں کے مختلف احوال و واقعات بیان کر رہے ہیں، کب کیا ہوا کب کیا نہیں ہوا. دوسرا نام بڑا خطرناک ہے، وہ ہے کتاب البیوع. کسی کو پتا ہے آپ میں سے کتاب البیوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. جی تجارت کے احکام، مسائل، خرید و فروخت، ہاں بزنس، پارٹنرشپ، مال کے مختلف صورتیں. اب آپ تصور کریں کہ تجارت، فائنینس، اکنامکس، معیشت، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری میں ہونی چاہیے. ہیں کتنی ہوں گی؟ 7,500 میں سے 690 احادیث. 690 احادیث. کتنے افسوس کی بات ہے میرا اور آپ کا، ہم اپنی جگہ لیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، شاید 10 سال سے کر رہے ہیں، 20 سال سے کر رہے ہیں. ایک شخص آئے بولے جی ماشاءاللہ آپ مسلمان تاجر ہیں، ذرا بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے متعلقہ کچھ فرامین کے بارے میں مجھے بتائیے. 5 منٹ گفتگو فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس انداز سے کرنے کا حکم کیا ہے. کیا جواب دے گا ایک باعمل مسلمان؟ بے عمل کو چھوڑ دیں، باعمل کا جواب دے گا. ہم بولیں گے یار یہ تو مدرسے کے جو مولانا حضرات ہیں نا ان کو پتا ہوگا، صحیح بخاری تو وہ پڑھتے ہیں. کتاب البیوع کی احادیثیں مدرسے کے مولانا لوگوں کے لیے تھی، وہ تو پڑھا رہے ہیں، وہ تو تجارت ایسے نہیں کر رہے. آپ نے جب وہ نہیں پڑھنی، وہ پڑھنے والے میں لگے ہیں، تو یہ احادیث لکھی کس کے لیے گئی تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں. دین اسلام کی ہر چیز کو اس طرح اون کریں کہ یہ ہمارے لیے ہے. ہر فیلڈ ہماری فیلڈ ہے. مسلمان ہونے کے ناطے میرے لیے پورا کا پورا قرآن، میں اس کا مخاطب ہوں. ایسی کوئی تقسیم نہیں، یہ چیزیں علماء کے لیے، یہ چیزیں عوام الناس کے لیے ہیں. ہاں پھر علم میں مہارت کس کو ہوتی ہے؟ وہ پھر علماء کو ہوتی ہے. عوام الناس تھوڑا بہت جان رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سیکھ کے ایک رتبے تک پہنچ جائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے ہے ہی نہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو کتابیں اس لیے لکھی گئی تھی کہ پڑھے علماء جو ہے وہ پڑھے، بس 10-15 بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں پورے محلے کے اندر، بس یہ ان کے لیے. باقی سارے کیا کریں کہ ہاں بھائی ہمارے خاندان میں ہی چلتا ہے، ہمارے دوستوں میں ہی چلتا ہے. آ رہی میری بات سمجھ؟ کتاب بدء الخلق و احادیث الانبیاء. سنیے ذرا، میں یہ چیپٹرز کے نام وہ لے رہا ہوں جو ذرا منفرد ہے صحیح بخاری میں. خلقت کا آغاز کیسے ہوا، مخلوقات کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ گزرے ہوئے انبیاء کرام کا تذکرہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی باتیں تو ہمارے پاس ہیں، چلے اس سے پہلے کی باتیں کیسے ویریفائی کریں کیا صحیح کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دی اس سے گزرے ہوئی واقعات وہ سب کے سب صحیح ہیں. 298 احادیث، 300 میں 2 کا. تفسیر قرآن، ہمارے یہاں آج کل قرآن کا بھی ماشاءاللہ ایک اہتمام ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ صحیح بخاری میں صرف تفسیر قرآن کی 503 احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کری ہے. بھائی تفسیر یہ نہیں ہے کہ بس میں ترجمہ پڑھ لوں اور اس کا مفہوم بیان کروں، اور ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی تفسیر کراتے ہیں یا بہت اچھی تفسیر کراتی ہیں. ہمارے یہاں تو آج کل تفسیر کا علم ایسا ہو گیا ہے کہ بس تھوڑا سا ترجمہ آگے رکھ لو اور پھر آیتوں کے بارے میں جو ذہن میں آئے وہ بولتے رہو. لوگ بولے جی ماشاءاللہ بڑے اچھے مفسر قرآن بن گئے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں ڈاکٹر، پروفیسر، فلاں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں تفسیر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو تفسیر تو یہ ایسی چیز ہے کہ ماشاءاللہ سب سے آسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح بخاری میں تفسیر قرآن کے اوپر 500 حدیثیں ہیں. 5 حدیثیں بتائیے وہ کون سی ہیں؟ کن آیت کی تفسیر اللہ کے رسول نے جب بیان فرمائی، کب آیت کس موقع نازل ہوئی؟ یہ تو حدیث کو پڑھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے بیان کرنا. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں ڈراؤں آپ کو، میرا مقصد یہ ہے کہ ذرا اندازہ ہو کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہمارے پاس ہے. پھر اس میں نام اور بھی ہیں، میں ایک نام پہ اکتفا کرتا ہوں، وہ ہے کتاب الطب. کتاب الطب کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے، میڈیکل. 140 احادیثیں کتاب الطب کی صحیح بخاری کے اندر.
میڈیکل بتایا گیا ہے، علاج معالجہ، دوائیاں. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کائنات میں ہر چیز سے متعلق بات کر کے گئے ہیں. آپ جہاں دل کی علاج ہے، روح کا علاج ہے، وہاں جسمانی بیماریوں کے بھی علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں. سوچیے میڈیکل سائنس کا پورا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین حدیث کتاب کے اندر. کتنی ضرورت ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی، سمجھنے کی. طرح باتیں اور بھی میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن ذرا وقت آپ کہہ رہے ہیں کم ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع کے اندر کافی سارے یہ بھی تشنگی یقیناً باقی ہے. تو تحدیث کا تعارف، اس کی اہمیت اور ضرورت، اور یہ کہ وہ حجت ہے، اس پہ آج ہم نے کچھ بات کری ہے. اور اگر اللہ نے مجھے موقع دیا کوشش کرتے ہیں کہ کچھ حدیث کے بارے میں جو 3-4 مشہور شبہات ہیں وہ غالتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے موقع دیا تو ہم نشست مقرر کر لیں گے، تاکہ اس تمہید جس نے ہمیں ذرا حدیث کی اہمیت کا تو تعارف تو ہو گیا، لیکن اب جو لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے اسے کیسے دور کریں، ان غلط فہمیوں کا جواب کہتے ہیں. تو آج 2 غلط فہمیوں کا جواب تو میں نے دے دیا. ایک یہ کہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لکھی گئیں، میں نے آپ کو بہت ساری اس کی مثالیں دے دی ہیں. اور دوسرا، امام بخاری سے پہلے بھی حدیث کی بے شمار کتابیں موجود تھیں جو آج ہمارے سامنے مطبوعہ صورت میں موجود ہیں. اور یہی بتا دیا میں نے آپ کو کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں سند کے اندر، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ انتہائی چوٹی کے علم و فضل اور مقام مرتبے والے علماء ہوتے ہیں، جنہوں نے ان احادیث کو آگے منتقل کیا. اور جن لوگوں نے منتقل کیا وہ ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء کی گواہیاں آج ہمارے پاس علم رجال کی صورت میں موجود ہیں. تو یہ انتہائی مستند ترین ذخیرہ حدیث ہے جس پر ہم اور آپ بات کرتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کا اپنانے کا حکم دیتے ہیں. باقی حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح میں نے کہا کچھ حدیث کے بارے میں کچھ اگر اشکالات ہے تو اگر کچھ سوالات میں ایسی بات آ گئی تو اس کو دیکھ لیں گے. کتنا ٹائم ہے شیخ ہے بھی 15-20 منٹ ہے. میں بات مکمل کروں یا آپ لوگ سوالات کریں گے؟ کیا آپ لوگ کا دل کر رہا ہے؟ آپ تھک تو نہیں کہہ رہا تھا؟ مکمل کر لوں میں کچھ؟ چلے 2 باتیں میں اور کر لیتا ہوں اس مناسبت سے. ایک میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے. حدیث صحیح یہ نہیں ہے مطلب کہ میں حدیث کو دیکھوں بولوں ٹھیک لگ رہی ہے، ہاں ٹھیک لگ رہی ہے، ہاں یہ میں نے بھی سنی ہوئی ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں نا ہاں میں نے سنی ہوئی ایسی حدیث، ہاں یہ تو میں نے شیخ فلان کو جمعے کے خطبے میں خود میں نے سنا ہے. تو جو حدیث میں نے سنی ہوتی ہے نا، ہمارے تاثر ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہی ہوگی. نہیں بھائی، آج کل تو کمزوری کا زمانہ ہے. موبائل انسان کھولتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں اس پر آ رہی ہوتی ہیں، کس کو سن رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ سن کے اس کو ہنس رہے ہوں گے لیکن وہ ذہن میں بیٹھ گئی. اسی لیے ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہر شخص کو دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو سننا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے سوشل میڈیا کے زمانے کی جو آج ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اللہ کے قرآن نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اگر آپ دیکھیں انہیں جو ہماری قرآن کی آیات کے اندر غلط انداز سے بات کرنے والے، گمراہ کن ان کے افکار اور نظریات ہیں. کیا کہا؟ بیٹھیں ان کے ساتھ، ملاقات کریں ان سے، ان کی باتوں کو بھی سن لیا کریں، اچھی باتیں لے لیا کریں، غلط بات چھوڑ دیا کریں. نہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں ان سے اعراض کر لیں، ان سے منہ موڑ لیں. ہمارے یہ بیماری نہیں سنتے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں نے سنا ہے ان کی بڑی عجیب وغیرہ باتیں ہوتی، چلو ہم بھی سن لیتے ہیں. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ خود ہی تشکیک کا شکار ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ شکوک تو آ رہے ہیں، اب کہیں نہ کہیں جگہ بیٹھ رہے ہیں، آپ اس کے ازالے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ کے پاس خود اتنا علم نہیں ہے اور آپ صحیح علم والوں کے پاس اس مسئلے کو لے کے جاتے نہیں ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے ہیں. یقین جانیے 4-6 مہینے بعد کوئی لوگ ملتے ہیں، بولتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہا کیا صحیح ہے، ہم سمجھتے تھے پہلے وہ صحیح ہے، اب ہم نے اس کو سنا لگتا ہے وہ صحیح ہے، پھر اس کو سنا لگتا ہے وہ صحیح ہے. تو جب آپ اپنے ایمان کو جناب تختہ مشق بنائیں گے تو پھر تو اس طرح کے حالات واقعات ہوں گے. چلیں بتانا چاہتا تھا کہ حدیث صحیح کیا ہوگی. تو حدیث صحیح میں 5 شرائط ہونی چاہیے، تب جا کے وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے. نوٹ کیجیے گا آپ لوگ. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہونی چاہیے. یہ لفظ سنا آپ لوگوں نے، سند متصل. مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر آپ اگر بتائیں مجھے کہ میرے پردادا جو ہیں وہ یوں فرمایا کرتے تھے، تو ہم اور آپ تو شاید بولیں گے ماشاءاللہ کتنے نیک آدمی تھے، کتنے اچھے انسان تھے. حدیث کے کوئی عالم بیٹھے ہوں گے بولیں گے نہیں. یہ بتائیں کہ پردادا سے ملاقات ہوئی ہے؟ آپ بولیں گے نہیں پردادا کہاں، میں تو دادا سے نہیں ملا. بولیں گے تو یہ آپ کی بات ہماری نظر میں قابل قبول ہی تھی، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کیا کروں؟
آپ کو بتانا پڑے گا مجھے بتایا میرے ابا جان نے، انہیں بتایا ان کے ابا جان نے، انہیں بتایا ان کے ابا جان نے، یہ بات، اس طرح کی سند ہے آپ کے پاس اپنی اس بات کو بیان کرنے کی؟ نہیں ہے، حدیث کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، سوچیں۔ اور پھر بھی اگر آپ نے ابا جان کا ذکر کیا اور ابا جان کا حافظہ کمزور تھا، بس وہاں سے بھی وہ حدیث واپس ہو جائے گی۔ سوچ رہے ہیں آپ اس طرح کا احتیاط؟ تو سند متصل ہونی چاہیے کہ ہر راوی جو روایت کر رہا ہے اس نے اپنے سے اوپر والے راوی سے ملاقات کی ہو، یہ نہیں کہ جو کہ وہ روایت کر رہا ہے تو ملاقات کی ہوگی، امکان پہ کام نہیں چلتا۔ یقینی علم رجال میں ثبوت ملنا چاہیے کہ یہ بھی مصر میں تھے اس وقت جس وقت یہ مصر میں تھے، اور باقاعدہ حدیث کے اندر یہ جواب ملتا ہے بعض مرتبہ صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے ان سے روایت کری ہے، یہ مصر جس وقت گئے تھے ان دنوں کے اندر وہ مصر میں نہیں بلکہ یمن گئے ہوئے تھے، تو گویا ان کے درمیان کوئی اور بندہ ہے جس کا پتہ نہیں ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ سوچیں آپ لوگ، یعنی ایک شخص کے بارے میں کہیں کہ وہ کراچی آیا تھا 6 دن کے لیے، ان دنوں آپ جو ہے وہ گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے مریض، ٹھیک ہے، تو آپ کل کو ان سے اگر کوئی بات روایت کریں گے اور جو آپ دونوں کو جانتا ہے تو کیا کہے گا کہ جناب جب وہ عبد الرحمان صاحب لاہور سے کراچی آئے تھے تو ان دنوں تو یہ گئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے، ان کی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ کراچی میں ہوتے تھے، وہ بھی کراچی آئے تھے، یہ کافی نہیں ہے۔ جن دنوں وہ کراچی آئے تھے کیا یہ شخص ان دنوں یہاں پر تھا کہ کہیں اور گیا ہوا تھا؟ اگر کہیں اور گیا ہوا تھا اور پھر اس سے روایت کر رہا ہے، اس کا مطلب درمیان میں کوئی اور شخص ہے، کوئی خود کی ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس پہ بھی کفایت نہیں کرتے تھے کہ یہاں لکھا ہے مصر، یہاں لکھا ہے مصر، نہیں، کس ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ لمبا علم ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے۔ دوسری بات، راوی عادل، دیانتدار، تقوی والا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہونا چاہیے۔ حدیث رسول کا معاملہ حساس معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ چلتا پھرتا کوئی بھی شخص بول دیا کرتا کہ جناب میرے استاد نے بتایا تو ہم بولیں گے جناب حدیث سے لے لو، نہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، تقوی، پرہیزگار۔ یقیناً صغیرہ گناہ تو انسان سے ہوتے، لیکن بڑے گناہوں کرنے والا نہ ہو، صغیرہ گناہوں کو کثرت سے کرنے والا نہ ہو، یہ کرائیٹیریا دوسرا ہے کہ راوی عادل۔ تیسرا، راوی کا حافظہ اور ضبط، حفظ کرنے کی صلاحیت انتہائی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ اور انتہائی اعلیٰ درجے کا مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ پائے ہی نہیں جاتے جس درجے کے حافظ وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، سند متصل، دیانتدار، اور اس کا حافظہ انتہائی مضبوط۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ اس کی جو حدیث ہے وہ اپنے سے دیگر جو حدیثیں بیان کرنے والے ہیں ان کے خلاف نہ جا رہی ہو۔ سوچیں، 4 راوی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس کام سے منع کیا، ایک کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے اس کام کرنے کا حکم دیا۔ اب اہل اسلام کیا بولیں گے یہاں پر؟ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ 4 اور ادھر 1، تو یہ ایک شخص جو ہے اسے غلطی لگی ہے، مغالطہ ہوا ہے۔ دیکھو اس کے مقابلے میں باقی 4 اسٹوڈنٹ جو موجود تھے اس کلاس کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں استاد نے ایسے بتایا، یہ کہہ رہا ہے نہیں ایسے بتایا، تو اس کی بات کو نہیں بلکہ ان 4 کی بات کو ترجیح دی جائے۔ کبھی کبھار تعداد نہیں دیکھتے، کبھی کبھار کوالٹی دیکھتے ہیں، اس طرف 3 بڑے بڑے حافظ اور اس طرف 5-6 نارمل سے اسٹوڈنٹ، تو یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو وزن دیا جائے گا ان 4-5 کے مقابلے میں۔ تو حدیث صحیح میں لازمی ہے کہ وہ اپنے سے بہتر کی مخالفت بھی نہ کر رہی ہو۔ اور پھر 5ویں شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی خفیہ چھوٹا سا عیب موجود نہ ہو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مصر دونوں تو تھے لیکن ان دنوں وہ راوی مصر میں نہیں تھا۔ یہ باریک باریک عیب جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں حدیث میں علت، کہ حدیث کے اندر یہ باریک سی غلطی بھی نہ ہو۔ نوٹ کیجیے آپ، یہ گویا ایک پروڈکٹ ہے، ایک گلاس ایک پروڈکٹ ہے نا، فیکٹری میں جب بنی ہوگی کیا ہوتا ہے، ایک مشین میں ڈالتے ہیں اس کو، اور جناب وہ مشین کو انہوں نے 5 مثال کے طور پہ معیار دیے ہیں، 5 کرائٹیریا دیے ہیں کہ جب یہ پروڈکٹ یہاں سے گزرے گی وہ اس کی وزن چیک کرے گی، جب آگے گزرے گی وہ اس کے سائز چیک کرے گی، آگے گزرے گی اس کا ڈیزائن چیک کرے گی۔ ہر جگہ پر جب وہ گرین لائٹ آ جائے گی ان 5 اسٹیشن سے گزر کے تو وہ پروڈکٹ جناب تیار ہے، بالکل 100% صحیح پروڈکٹ ہے، مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی جگہ پر بیچ میں 5 میں سے ایک جگہ پر لال لائٹ آ گئی، اس کا مطلب اس پروڈکٹ کے اندر کوئی خامی موجود ہے۔ یہ 5 شرائط جب حدیث کی ہوتی ہیں تب جا کے وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ ایک شرط بھی مسنگ ہو، ایک شرط، ان 5 میں سے کہیں ایک غلطی ہو، باقی 4 پوری ہو، ایک غلطی ہو، وہ حدیث ناقابل قبول ہو گئی ہے، وہ حدیث پھر حدیث سے ضعیف بن جاتی ہے، اس کا پھر الگ مجموعہ ہے، اس کی الگ کیٹیگری، اس کی الگ تفصیل ہے۔ اچھا، آخری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ ہے کہ 2-3 جو ہمارے یہاں بڑے بڑے اشارات حدیث کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں اس میں کیا کریں۔
ایک جملہ بڑا مشہور ہوگا ہمارے یہاں، جاوید غامدی صاحب اس کو بڑی کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا یہ عقل کے مطابق ہونی چاہیے. سنا آپ لوگوں نے یہ بات؟ حدیث جو ہے وہ عقل کے مطابق ہونی چاہیے. بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے. پہلی بات، انسان کی عقل غلطی سے پاک ہے؟ آپ بتائیے. نہیں، غلطی سے بھرپور ہے. اللہ نے انسان کو کیسا بنایا؟ ولومن جہولا، ظلم کرنے والا بے انتہا، نادان بے انتہا. وخلق الانسان ضعیفا، انتہائی کمزور. ان الانسان لفی خسر، خسارے کے اندر. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمزور بنایا ہے. آپ کی اور میری آنکھوں کی حد کتنی ہے؟ یہاں سے بیٹھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تائی روڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے. بس یہاں تک کی حد ہے ہماری. سماعت کی حد کتنی ہے؟ یہ میں ہٹا دوں تو آخر میں پیچھے بھائی بیٹھے گا، ان کو میری آواز ہی نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے نا. تو آنکھوں کی، سماعت کی، ہر حس، ہر سینس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. تو جو عقل ہے آپ کی، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس میں دنیا کا، کائنات کا ہر چیز آ جاتی ہے. آپ میں سے 5 لوگ بیٹھے ہوئے چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے مثال کے طور پہ کاروبار کے ایک مسئلے بات کر رہے ہیں. 5 لوگ، ٹھیک ہے، سمجھدار لوگ. وہ پانچوں ایک گھنٹے تک ایک بڑے بات کرتے ہیں. ہاں یار یہ صحیح ہے، یہ آج کل یہ چل رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، اب ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے تک 5 سمجھدار لوگ. چھٹا بندہ آتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی کیا باتیں کر رہے تھے؟ بتایا یہ باتیں کر رہے تھے. کہا تم لوگ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اب تو یہ ہو رہا ہے، اب تو یہ ہو رہا ہے، آج کل تو یہ چل رہا ہے. تم لوگ جو ہے غلط چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ کرنے والا کام ہے. تو 5 کیا بولتے ہیں؟ ہاں یار ہم تو 1 گھنٹے سے پہلے کیا باتیں کر رہے تھے، اس نے بات بتائی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی بات میں زیادہ وزن ہے. 5 کے بعد فوراً سے اپنی عقل کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. 5 لوگ تھے، ایک بھی نہیں تھا. اور عقل میں انسان کی جذبات بھی شامل ہیں. انسان تو کمزور ہے. جذبات میں ہم لوگ کبھی کیا بولتے ہیں؟ یار معذرت خواہ ہوں، غصے میں نے زیادہ بول دیا، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، اس ٹائم غصہ آ گیا تھا میرے. غصہ بھی آتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، کبھی سست بھی ہوتا ہے، کبھی تیز بھی ہوتا ہے. ایسا انسان وہ حاکم بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر. سوچیں کیا ضابطہ دیا ہے ہم نے. یہ انسان اور یہ اس کی عقل، یہ اس کی سوچ. اور ہم کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے نا، وہ جب تک ایسے انسان سے گزر کر نہ جائیں میں نہیں مانوں گا. ہاں انہوں نے اگر پاس کر دیا اس طرح کے انسان جو میں مثال دے رہا ہوں، تو پھر میں مانوں گا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا عظمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. یہ مانا تھا کہ ہاں چیک کر لینا کہ عقل کے خلاف ہو تو پھر نہ کرنا. اور وہ بھی یہ والی عقل جو میں نے مثال کے طور پر بیان دی اپنے سامنے. کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کتاب و سنت معصوم ہے. معصوم سے مراد غلطی سے پاک ہے، اور انسان غلطی سے بھرا ہوا ہے، خطا کا پتلا ہے. تو کبھی بھی جو چیز معصوم ہے وہ غیر معصوم کے تابع نہیں ہوگی. جو چیز معصوم ہے وہ اوپر ہوگی، جو چیز غیر معصوم ہے وہ نیچے ہوگی. قرآن اور حدیث میں سے مقدم رہے گا، اور انسان کی عقل وغیرہ ہمیشہ اس کے تابع رہے گی. اللہ نے عقل دی ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. یہ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اب اس کی 1-2 مثالیں دے دیتے ہیں. میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے گی. بھائی یہ چاہ رہا تھا اس مثال میں بات بھی کروں. ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ جناب اگر کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو وہ مکھی کو مزید اس میں ڈبو دے، مزید ڈبو دے، کیونکہ وہ ایک طرف سے گرتی ہے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے. اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے. ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے. اب آپ کی بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، بندہ آج پڑھے بولے یار یہ کیسے ہے، یہ عقل میں نہیں آتا. مکھی گر جائے اس میں شفا ہے. آج کی میڈیکل سائنس اس کے سارے جواب دینے کو تیار ہے. ہم تو اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لے آئے. آج میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نقصان کا جو علاج ہوتا ہے وہ ایک ساتھ لے کے گھومتے ہیں. اسے کہتے ہیں اینٹی بایوٹکس. آپ لوگ استعمال کرتے ہیں نا اینٹی بایوٹک، وہی تو ہوتا ہے. تو اینٹی باڈیز بھی کہتے ہیں اس کو. آج کل آپ نے سنا ہو ویکسین جو ہوتی ہے، ویکسین کیا کرتی ہے؟ اصل میں وہ قوت مدافعت ہی جو آپ کے اندر ہے وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے اس بیماری کا ایک حصہ آپ کو دے کر، جو بیماری مثال کے طور پر پھیلی ہوئی ہے تاکہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو. تو آج کے زمانے میں جناب سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ اب یہ شہد کی مکھی، اور مکھی ان بیماریوں میں سے ہے، ان جانوروں میں سے ہے جس کا علاج اسی کے اندر ہوتا ہے. اس پہ بڑی بڑی ریسرچ آ گئی.
تو جب آپ اس کو ڈبو دیں گے تو فوراً جو اس کا نقصان اور اس کا جو برائی خرابی اس کے آئی ہے اس چیز کے اندر، وہ بیماری اور زائل ختم ہو جائے گا۔ اب ایک کچھ اس کو یہ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی، اب یہ بات جب سائنس کہہ دے گا تو اب کہے گا ہاں اب بات سمجھ میں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حال میں مقدم ہے، اور آپ کے عقل اس کو انسان عاجز رکھے اور اس کو سیکھنے والے جذبات پر رکھے تو ہر چیز اس طرح سے اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں اس کو پہلے ہی اسٹرین کر دے ہر چیز کی نفی، نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی مشہور مثال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں، یہ بے شمار لوگوں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا ممکن ہے، یہ کیسے عجیب سی بات ہے، 9 سال کی عمر کہاں، شادی کی عمر کہاں، 9 سال۔ اچھا آپ میں سے کتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہے یہ بات، اب ان کی دادی کی اگر نانی کی ہم شادی کی عمر دیکھیں تو آپ بتائیں گے وہ ان کی عمر تھی 13 سال اور 14 سال، ایسا ہے بہت سارے لوگوں کی۔ اب آج کے اولاد جو ہے، آج کی نسل کو تو آپ بتا دیں 13 سے 14 سال، تو اس کو بھی حیران ہو جائیں گے وہ تو کیا خیال ہے، نہیں نہیں یہ کیسے، کیونکہ آپ مان رہے ہیں یہ تو چیز آپ نے خود دیکھی ہوئی ہے، یہ تو آپ کے اپنے مشاہدے کے اندر ہے۔ اس کا مطلب انسان کی عقل اس کے جو دائرہ ہوتا ہے نا اسی مشاہدے کے اندر بات کر رہی ہوتی ہے۔ آج سے 40 سال پہلے، سوری 40 سال نہیں، ہاں چلے 40 سال پہلے آپ کسی سے کہیں ایک شخص کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھے والے شخص کو دیکھے گا بھی، اس کی آواز بھی سنے گا، اس کی باتیں بھی سنے گا، ہاں سب کچھ امریکہ کا پورا منظر یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھے گا اسی وقت جو ابھی ہو رہا ہے وہاں پر، کیا کہے گا وہ آپ کے بارے میں؟ کہے گا ان کو ہسپتال لے جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسے۔ آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک ڈبے کے اندر آپ ہوا میں اڑتے ہو، اے سی لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، اور آپ اڑ کے جو ہے نا وہ کراچی سے امریکہ پہنچ جاتے ہو، ایک ڈبہ ہے بس ڈبے میں بیٹھو وہ اڑتا ہے اور آپ امریکہ پہنچ جاتے ہو۔ 100 سال پہلے لوگوں سے بتایا جائے کیا کہیں گے وہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو انسان بھائی اپنی عقل کا دائرہ وہی ہے جو اس کے مشاہدات کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ چیز اس زمانے میں ہوئی، ہمیں صحیح احادیث سے ملی، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ ہاں اس سے ملتے جلتے حالات اور واقعات جب ہوتے ہیں تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بڑی حیرانی کی بات، آج انٹرنیٹ پر وہ آپ نہ ڈھونڈیے گا لیکن بتانا چاہ رہا ہوں، کم سے کم عمر کی ماں آج دنیا میں جو موجود ہے اس کی آپ عمر نکال کے دیکھ لیں، کم سے کم عمر کی ماں کون موجود ہے، اور حرام رشتے جس طرح کے آج بن رہے ہیں بہت جگہوں پہ، بہت سے ملکوں کے اندر، ان کی آپ عمر نکال کے دیکھیں کہ کس عمر کے بچے بچیوں کے اندر یہ چیزیں شروع ہوئی تھی، پھر آپ کو سمجھ میں آنے گا کہ یار یہ چیزیں تو آج کے زمانے میں جا کے ہو بھی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہے، اس عمر کے لڑکا لڑکیوں کے اندر جب ہو رہی ہے اس وقت کی بات۔ اچھا پھر آپ پڑھیں گے کہ عرب کے علاقے کس طرح ہوا کرتے تھے، عرب کے لوگ جو ہیں ان کی جسامت کس طرح ہوا کرتی تھی، ان کی جسم کی طاقت کس طرح ہوا کرتی تھی، وہ جو ہے وہ جلدی ان کا جسم نشو پایا کرتا تھا، تو پورے حالات سے آپ اس بات سے دیکھیں گے تو بات نہیں سنیں۔ اور ایک آخری بات یہ سوچ کر نکل کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزامات نہیں لگائے، کس طرح سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن کہیں بھی تاریخ کے اندر مکہ کے اندر نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک کم عمر لگی شادی کر لی، اس کے اوپر مکہ کے اندر پورا وہاں مظاہرہ ہوا ہو، اس کے اندر پورا پروگرام ہوا ہو، یہ بہت بڑا عظیم شان بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے اس کے اوپر آپ کے اوپر اعتراضات کیے، اور جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے بولتے تھے ہم اسلام کو قبول کر لیں گے لیکن یہ بات نہیں مانیں گے آپ کی، کسی کو اس میں اعتراض نہیں، کیونکہ اس زمانے کی نارمل چیز تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی خالی حدیث تھوڑی ہے، قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ 9 نہیں، اصل میں یہ 19 تھا اور 10 گر گیا ہوگا تو لوگوں نے 9 بیان کر دیا، ایسا مذاق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر 19 قرار دے رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کیا کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار ہو کے میں حبشہ کے لوگوں کے کھیل تماشا دیکھ رہی تھی مسجد نبی کے اندر، 19 سال کی عمر میں کندھے پر سوار ہو گئی، کیا خیال ہے؟ پھر کیا کریں گے اس واقعات کا کہ جس کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میرے پاس وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے، اور میں نے ایک گھوڑے کے پر لگائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سے فرمایا کہ یہ کیسا گھوڑا ہے؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر ہوا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہ 19 سال کی لڑکی کام کر رہی تھی۔ آ رہی ہے یہ بات سمجھ؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ داخل ہوتے ہیں تو بچیاں جو ہیں انصار کی وہ گھر کے اندر جو ہے وہ نغمے پڑھ رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں، تو آپ سے فرمایا چھوڑ دو ان بچیوں کو، اس کے بارے میں بات 19-20 سال کی خواتین کے بارے میں فرمایا تھا۔ کہاں کہاں دفاع کریں گے اپنی بیکار قسم کی جو آرا آپ نے حدیث کے اوپر حاکم کے طور پہ بنا کر شامل کر لی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں نے کہا ہاں آخری جملہ، حیران کر دینے والی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن ناممکن باتیں نہیں ہوتی۔
حدیث میں اور اسلام میں حیران کرنے کی باتیں بہت ساری ہیں، وہ قرآن میں بھی ہیں۔ حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھا ہے نا آپ سب نے، چونٹی کی بات سنی انہوں نے، یہ قرآن کی آیت ہے، عقل کے پیمانے پہ ثابت کر دو، چونٹی کی باتیں سن لی، حضرت سلیمان چونٹی کی بات سن کے مسکرائے، اس سورۃ نمل میں لکھا ہے، انکار کرتے ہیں، بولے کہ عقل میں نہیں آ رہی۔ ان کی محفل میں ایک شخص موجود ہے، کہتا ہے کہ آپ اٹھنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت جو کہ 2000 کلومیٹر کی فلسطین میں وہ یمن میں پورا یہاں لے آؤں گا، لاگے عقل کے اندر؟ تو پھر تو قرآن کی بھی انکار کرنے کی طرف بات جائے گی نا، پھر تو کیا خیال ہے؟ ہاں لیکن تختہ مشق بناتے ہیں عام طور پہ احادیث کو، کیونکہ وہ ذرا آسان ہدف ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اس سے متنفر کر کے پھر کل کو مسلمات دین میں بھی تشکیل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ بہرحال ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، اسکالرس کے نام پر اور بڑے جناب متبر لوگوں یا سمجھے آتے ہیں، تو ان کے اس طرح کے شبہات اور اشکالات سے بھی ہمیں اور آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ پہلا جیسے ہم نے کہا یہ پورا مصدر دین ہے سنت حدیث، تو اس کا بہت واسع موضوع ہے، لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اسی پر انشاءاللہ اتفاق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔